دوستو، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو انتہائی درجے کا سست اور کاہل تھا۔ وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا، سوتا رہتا، کھاتا، کھیلتا، کودتا اور اسے کوئی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اسے کچھ کرنا چاہیے۔ کسان اکیلا کھیتوں میں کام کرتا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے بیٹے کو اب اپنا کاہل پن ختم کر دینا چاہیے۔ اس طرح یہ زندگی کس طرح گزارے گا، لیکن کیسے؟ کسان اس بات پہ بہت پریشان تھا کہ میں کس طریقے سے اپنے بیٹے کو سمجھاؤں۔ آخرکار کسان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اگلے دن کسان نے صبح سویرے اپنے بیٹے کو جگایا اور کہا، اٹھو بیٹا، شہر جا کر کچھ کام تلاش کرو۔ میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں، اس طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تم خود جاؤ، شہر جا کر محنت کرو تاکہ تمہیں اپنی محنت کی کمائی کا اندازہ ہو۔ بیٹے سے یہ کہہ کر کسان اپنی کدال سنبھالتا ہوا کھیتوں کی طرف بڑھ گیا۔ باپ کے نکلنے کے بعد بیٹا فوراً ماں کی طرف پلٹا اور منہ بسور کر بولا، اماں میں کیسے کماؤں گا، مجھے تو کچھ بھی کرنا نہیں آتا۔ بیٹے کی ایسی شکل دیکھ کر ماں بہت بے چین ہوئی اور کمرے میں جا کر کچھ سکے لے آئی۔ بیٹا، یہ سکے رکھ لو، سارا دن تم شہر میں پھرو گھومو اور جب شام کو تمہارا باپ کمائی کے متعلق پوچھے تو اسے بتا دینا کہ میں یہ سکے کما کر لایا ہوں۔ چنانچہ بیٹا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پورا دن گھومتا رہا، پھرتا رہا، موج مستی کرتا رہا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو باپ برآمدے میں ہی بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑی لاپرواہی سے سکے باپ کی گود میں پھینکے اور کہا، ابا آج میں پورے محنت سے یہ پیسے کما کر لایا ہوں۔ باپ نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا اور پھر سکے اٹھائے اور اٹھا کر برآمدے میں جلتے ہوئے چولہے میں پھینک دیے اور اندر چلا گیا۔ بیٹا بھی باپ کی طرف لاپرواہی سے دیکھا، کندھے اچکائے اور کھانا کھا کر سو گیا۔ دوسرے دن پھر کسان نے بیٹے کو شہر جانے کے لیے کہا کہ بیٹا جاؤ اور شہر جا کر کماؤ۔ بیٹا پھر ماں سے سکے لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے گھومتا پھرتا رہا اور شام کو پھر واپس آیا۔ باپ بیٹھا ہوا تھا انتظار میں، اس نے پھر سکے باپ کی طرف پھینکے اور کھا پی کر سو گیا۔ باپ نے اس کے سامنے ہی سکے دوبارہ چولہے میں ڈال دیے۔ یہاں تک کہ اسی طریقے سے کچھ دن سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک دن جب وہ شہر جانے لگا تو اس نے ماں سے سکے مانگے تو ماں نے کہا کہ بیٹا، میرے پاس جتنے بھی سکے تھے میں نے تمہیں دے دیے، اب تمہیں واقعی ہی کچھ کرنا ہوگا اور خود اپنی محنت سے سکے کما کر باپ کے ہاتھ میں رکھنے ہوں گے۔ بیٹا ماں کے انکار پر مایوس تو بہت ہوا اور وہ شہر کی طرف چل پڑا۔ دوستو، شہر پہنچنے کے بعد وہ کام کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخرکار ایک چائے والے کے پاس گیا اور چائے والے سے کہا کہ مجھے کچھ کام دے دو۔ چائے والے نے کہا کہ میرے پاس جو لڑکا کام کرتا ہے وہ بیمار ہے، اگر کچھ دنوں کے لیے اس کی جگہ پر تم کام کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کے بدلے میں تمہیں 3 سکے دیا کروں گا۔ کسان کا بیٹا کیونکہ کافی دیر سے کام تلاش کر رہا تھا، وہ فوراً راضی ہو گیا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کام کر کے اور محنت کر کے پیسے کمانا کتنا مشکل ہے۔ اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی، اس نے شام تک کام کیا اور اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور بہت زیادہ اسے تھکاوٹ ہوئی۔ شام کو جب چائے والے نے اسے 3 سکے دیے تو وہ بہت خوش ہوا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ وہ سیدھا اپنے گھر پہنچا تو دوستوں باپ کو اپنا منتظر پایا۔ بیٹے نے جلدی سے سکے نکال کر خوشی سے باپ کے ہاتھ پہ رکھے اور فخر سے کہا کہ ابا آج میں نے محنت سے یہ 3 سکے کمائے ہیں۔ کسان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر سکے اٹھا کر اس کے سامنے چولہے میں پھینک دیے، لیکن اس بار بیٹا تڑپ اٹھا اور صدمے سے بولا، ابا میں نے بڑی محنت سے یہ پیسے کمائے ہیں، آپ نے اس کو چولہے میں پھینک دیا۔ کسان نے بیٹے کی طرف دیکھا اور دھیمی سے مسکرایا اور بولا، آج واقعی تم نے محنت سے کمائے ہیں اور تم نے یہ سکے میرے ہاتھ پہ رکھے ہیں، یہ تمہارے محنت کی کمائی کے سکے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے بھی تم نے خود کمائے ہوتے تو ہر بار میرے سکے پھینکنے پر تم یوں ہی تڑپتے جیسے آج تڑپے ہو، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے رزق حلال کمایا ہے، میرے لیے تمہاری محنت کی کمائی کے یہ 3 سکے پچھلے 7 دنوں کے سکوں سے زیادہ قیمتی اور اہم ہیں۔ یہ سن کر بیٹا بہت شرمندہ بھی ہوا اور باپ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ میں اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کماؤں گا۔ اور کسان بھی خوش ہوا کہ اس نے اپنی ترکیب سے اپنے بیٹے کا ذہن اور دل بدل دیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔